بیت ہونے کا فائدہ۔ حضرت معی الدین اجمیری قدس العزیز کی عادت مبارکہ تھی کہ ہمسائے کے ہر جنازے پر پہنچتے تھے۔ اکثر اوقات میت کے ساتھ قبر پر بھی تشریف لے جاتے اور تدفین کے بعد جب لوگ چلے جاتے تو پھر بھی کچھ وقت کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ قبر پر بیٹھے رہتے۔ ایک دن حضرت خواجہ ہارون رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید فوت ہو گیا۔ حضرت خواجہ معی الدین رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حسب عادت اس قبر پر بیٹھے رہے اور مراقبہ فرمایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اچانک حضرت معی الدین رحمۃ اللہ علیہ دہشت کے عالم میں اپنی جگہ سے گھبرا کر اٹھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بحال ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیت بھی عجیب چیز ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ میں نے عجیب کیفیت دیکھی ہے، پہلے آپ کا رنگ متغیر ہو گیا اور پھر کچھ وقت کے بعد بحال ہو گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا، جب لوگ اس میت کو دفن کر کے چلے گئے تو اسے عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے آئے۔ وہ اسے عذاب دینا چاہتے تھے کہ حضرت عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کی صورت سامنے آ گئی۔ آپ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، یہ ہمارے مریدوں میں سے ہے، اسے عذاب نہ دو۔ فرشتوں نے کہا، آپ کا یہ مرید آپ کے طریقے پر تو نہ چلتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگرچہ یہ میرے طریقے کے خلاف چلتا تھا لیکن اس نے اپنا ہاتھ فقیر کے دامن میں ڈالا ہوا تھا۔ غیب سے حکم ہوا، اے فرشتوں، اسے چھوڑ دو۔ ہم نے اس کے پیر کے طفیل اس کے گناہ بخش دیے۔ طریقت کی بیعت ایسے کٹھن مرحلے میں بھی کام آتی ہے۔ بے شک نیکی کی طرف بلانے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو ہدایت کی طرف بلائے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس شخص کو ملے گا جس نے اس کی اتباع کی، اور اس سے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جو کسی گمراہی کی طرف بلائے گا تو اسے بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس کی اتباع کرنے والے کو ہوگا، اور اس سے اس کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ سنن ابن ماجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کا سکون 2 جگہوں پر چھپا ہوتا ہے، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ اے اللہ رب العزت، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ کریم، ہمیں ہر لمحے اپنی حفظ و امان عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وہ جس کا نام ہی الخیر ہے، وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی الودود ہے، وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ وہ جس کا نام ہی الوکیل ہے، کام بنانے والا، وہ کیسے تمہارے کام نہیں بنائے گا؟ وہ جس کا نام ہی المتین ہے، طاقت والا، وہ کیسے تمہیں کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ ایک عادت انسان کو بہت سا اندرونی حوصلہ بخشتی ہے، وہ ہے اللہ کے ہاں ہمیشہ نیک گمان رکھنا، کڑے امتحانوں سے گزرنا، بکھرنا، ٹوٹنا، اور اس کے باوجود ہر مرتبہ نیلے آسمان کی وسعتوں میں پھر اس کی رحمت کی طرف رجوع کرنا، اس ایمان کے ساتھ کہ جس نے امتحان کے لیے منتخب کیا ہے، اس میں سے پار گزرنے کا حوصلہ بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل کی عبادت کرتے رہنے ہی سے ہر مشکل راستہ آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام معاملات میں آسانی فرمائے، آمین۔